اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو ایک دن کی تاخیر کی معذرت. دوسرا، بیسیکلی ماسک آپ کو میرے فیس پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ آئی ایم فیسنگ اے بٹ ڈینٹل پرابلم ونس اگین. لیکن یہ طبیعت کی ناسازی، اس طرح کی پرابلمز آ جانا جو پرسنل ہوں، وہ ڈیوٹی کے سامنے اگر آئیں اور ڈیوٹی کو پیچھے کرنے کی ایک شیطانی کوشش ہو تو عربی میں، اردو میں اور انگلش میں بہت چھوٹے لفظ ہیں. لا، نہیں، اینڈ نو. اینڈ نو مینز نو. یہ لیم ایکسکیوزز کبھی بھی ڈیوٹی سے پیچھے ہٹانے کے لیے پورے نہیں اترتے. خیر، وہ لادمال والے مولوی صاحب جنہیں بہت زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے آج کل یزید کی حمایت کا، ان کے ایک اور ویڈیو مجھ تک پہنچ گئی جو ایک اہل سنت بھائی نے سینڈ کی ہے، اور الحمدللہ ہماری پیغام کی اس سارے دار و مدار پر اہل سنت کا جو عمل ہے وہ انتہائی قابل تحسین ہے. بہت سے اہل سنت بھائی ان ناسبیوں سے ٹوٹ کر ہماری طرف آ رہے ہیں. خیر، انہوں نے مجھے سینڈ کی کہ شاہ صاحب یہ پھر یزید کے بارے میں آ کے دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الٹے پھلٹے دلائل. پہلے خوابوں کے شہزادے بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے، اب جی صحابہ نے بیعت کر لی، یہ ہے وہ ہے. چلتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد دلائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ عزیزان گرامی قادر، یقیناً آپ نے مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. یار مولوی صاحب، آپ جیسے وابی مولویوں کو دیکھ کے نا، ٹو بی آنسٹ پتہ چلتا ہے کہ ڈھیٹائی کا دنیا میں کوئی چہرہ بھی ہے. یعنی جن باتوں کا ہم آپ کو درجنوں دفعہ جواب دے چکے ہیں، جن باتوں پہ آلریڈی کئی دفعہ رد پیش کر چکے ہیں، جن باتوں کا ہم نے کئی دفعہ محاسبہ کیا، وہی باتیں اٹھا کے بار بار، یار صحابہ نے بیعت کی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہاں، ہم کیا کریں؟ جنہوں نے کی ہے اول تو وہ صحابی ہیں ہی نہیں، صحابیت کا لبادہ اوڑے ہوئے منافق تھے، اور یہ بات ہم درجنوں دفعہ دلائل سے ثابت کر چکے ہیں. اور دوسری بات، شخصیات کو جنہوں نے نام لیے ہیں، محمد حنفیہ بالکل جھوٹ، کوئی بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بکواس، کوئی بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن عباس بالکل غلط، کوئی بیعت نہیں کی. اور ان کی عبارتیں باقاعدہ دکھاؤں گا کہ وہ یزید کے لحاظ سے کیا تاثر رکھتے تھے. حضرت محمد حنفیہ کے لحاظ سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے، لیکن اس سے بھی پہلے یزید فاجر، فاسق، لونڈے باز جو بھی تھا، ہم صرف اسے فاسق، فاجر یا لونڈے باز نہیں، ہم اسے کافر اور حرامی کہتے ہیں. کیا؟ کافر پلس حرامی. گاٹ اٹ؟ کافر اور حرامی، یہ بات یاد رہے. اب موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اکابرین اہل حدیث نے اس چیز کی تائید کی ہے؟ بالکل. یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت کتاب شیخ مصطفیٰ کی ایام یزید، اور میں جتنے بھی شیعہ سنی بھائی یہ سن رہے ہیں انہیں خاص طور پہ اہل حدیث بھائیوں کو ریکمنڈ کروں گا یہ کتاب لازمی پڑھیں. ان سبھی ناسبیوں کا رد ہے جنہوں نے یزید کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی اور مسلک اہل حدیث کو ڈبانے کی کوشش کی ہے. یہ بہت اچھی کاوش ہے، انتہائی میں کہوں گا محققانہ کتاب ہے، اور اسماء رجال کی اور محدثین کی تائید کے ساتھ یہ لازمی پڑھیں. اس سے آپ کو یزید لونڈے باز، بغیرت، شرابی، کبابی، وٹ ایور دا ہیل ہی واز، سب ثابت ہو جائے گا اکابرین اہل حدیث کی نظر میں. اللہ اکبر. اب ہم چلتے ہیں عزیزان شخصیات کے لحاظ سے، اور میں اسے حرام زیادہ ثابت بھی کر کے جاؤں گا، مولوی صاحب ٹینشن نہیں لینی. حضرت محمد حنفیہ ابن علی کے لحاظ سے ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں وہ روایت لکھی تھی جس میں بیعت کا ذکر نہیں ہے، یزید کی صرف تعریف ہے.
کا ہلکا پھلکا ذکر ہے بنسبت حضرت محمد حنفیہ معاذ اللہ، اور یہ روایت بھی سندن منقطع ہے، یا تو صحیح سند کے ساتھ ہو، منقطع روایت ہے بھائی، کتنی دفعہ جواب دیا آپ کو، نہیں اس کی سند میں کسی قسم کی بھی کوئی یہ قوت کہ وہ حضرت محمد حنفیہ تک متصل ثابت ہو، تصریح سما ہے ہی نہیں، کیوں بار بار ایک ہی چیز لا کے پٹ اپ کرتے ہیں یار۔ چلیں خیر یہ چھوڑیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا بیان سنتے ہیں، تاریخ طبری۔ کوئی شیعہ کتاب نہیں پیش کروں گا، ساری آپ کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 241 حصہ اول، حضرت عبداللہ بن جعفر کا صبر و اصرار ٹاپک ہے۔ میں کیا امام طبری روایت لے کر آئے ہیں، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کے قتل ہونے کی خبر پہنچی، ٹھیک ہے جی، اونا محمد جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، یزید کی فوج سے جنگ کرتے ہوئے بیعت کی تھی، تو ان کے بعض خدام اور سب لوگ پرسہ دینے کو ان کے پاس آئے، گویا اس روایت سے آزاداری بھی ثابت ہوتی ہے۔ خدام میں ایک غلام آزاد ان کا شاید ابو سلاس کہنے لگا کہ یہ مصیبت ہم پر حسین نے ڈالی معاذ اللہ۔ عبداللہ بن جعفر نے یہ سن کر اسے جوتا کھینچ کر مارا، کیا کیا؟ جوتا کھینچ کر مارا، اور کہا حسین کی نسبت ایسا کلمہ کہتا ہے، واللہ اگر میں خود وہاں ہوتا تو ہرگز ان سے جدا نہ ہوتا، اور یہی چاہتا کہ ان کے ساتھ بھی قتل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، واللہ وہ ایسے ہیں کہ ان دونوں فرزندوں کے عوض اپنی جان میں ان پر فدا کرتا۔ یہ تو مولا حسین نے انہیں خود جانے سے منع کیا تھا اور انہیں اپنا امین بنا کر گئے تھے بقیہ بنی ہاشم پر، ورنہ وہ جاتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عبداللہ بن جعفر طیار کا عقیدہ۔ مزید آگے کس کے بارے میں بات کی تھی جی؟ حضرت محمد حنفی، عبداللہ بن جعفر طیار کا تو سارا سین سیٹ ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس، یہ تاریخ یعقوبی، بنی عباس کا تنخواہ دار ناسبی مولوی، جلد 2 صفحہ نمبر 409 پر حضرت عبداللہ بن عباس کا یزید کے بارے میں ایک خط موجود ہے، میں چاہوں گا خط کا متن آپ کے سامنے آئے۔ اللہ اکبر، کیا لکھا انہوں نے؟ اے لے پالک زانی ابن زانی، رحم کے لحاظ سے دور اور ماں باپ کے لحاظ سے کمینے، میں ان پر تیرے تسلط کو بھولنے والا نہیں۔ تیرے باپ نے اس کی نسبت میں دنیا اور آخرت میں اور زندگی میں موت، اللہ اکبر، موت میں عار، رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں کمایا۔ اللہ اکبر، زانی ابن زانی، لے پالک، اڈاپٹڈ، حرامی، یہ تو لے پالک کی بات ہے نا، اڈاپٹڈ، میں لفظ حرامی دکھا کے جاؤں گا۔ عزیزان، یہ عبداللہ بن عباس کی بات ہے جو یزید کو کر رہے ہیں۔ اب یزید کی معاذ اللہ بیعت کی ہوتی تو یہ خط لکھتے اسے، مولوی صاحب کی مت ماری گئی ہے۔ خیر، اب ایک موسٹ امپورٹنٹ بات، اللہ اکبر، یہ جسے میں کہتا ہوں وہابی اور بقیہ دافعین یزید بھی امام الہند کہتے ہیں، جناب ابو الکلام آزاد صاحب، ان کی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ آج کی آخری دلیل، اینڈ دیٹس آل۔ صفحہ 114 پر امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر صلوات اللہ علیہ، ان کا ایک رجز ہے جو انہوں نے کربلا میں پڑھا تھا، اور آزاد صاحب نے یہ لکھا، ذرا غور کریں واپی صاحب۔ طلّہ لا یحکم فینا ابن الدعی، خدا کی قسم نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا۔ دعی، نامعلوم باپ کا بیٹا، یہ امام حسین کے فرزند حضرت علی اکبر، حضرت محمد حنفیہ کے بھتیجے، وہ یزید کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کب؟ جنگ کربلا کے دوران۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، میرے خیال اتنی ٹھکائی کافی ہے مولوی صاحب کی، اور کافی ہونی بھی چاہیے۔ اور میں دوبارہ ریکمینڈ کروں گا کتاب ایام یزید، یہ کتاب لازمی پڑھیے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن اس میں جو روایات ہیں ان میں کچھ سندن بھی باز کی گئی ہے، یہ لازمی پڑھیں تاکہ ان جیسے مولویوں کو شرم آئے اور آپ تک حق پہنچے۔ ہوتی ہے ملاقات آپ سے اگلی نشست میں، چلتے ہیں، ٹیک کیئر، مولا حسین وارث۔